ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی آپ لوگوں نے سنی ہوگی، میرا خیال ہے سب نے سنی ہے، سب نے پڑھی ہے ماشاءاللہ۔ کس کس نے سنی ہے یہ دعا اور کس کس کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ سب کو یاد ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ جو اس وقت ہم جس دور میں ہیں نا، یہ سرمایہ کا دور ہے، کیپٹل کا دور ہے۔ اس میں ہم چیزوں کو اس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں جس طرح مارکیٹ فورسز ہمیں الاؤ کر رہی ہیں انٹرپریٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو دعا ہے، میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا سمجھ آیا جب یہ دعا پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو جب میں نوجوانوں سے بات کرتا ہوں تو جس طرح کی بات مجھے سمجھ آتی ہے ان کی باتوں سے، وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہمیں دنیا میں بہت سا مال مل جائے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی مل جائے، کچھ اس طرح کا انڈرسٹینڈنگ لوگوں کی بنتی جا رہی ہے۔ دنیا کی حسنہ سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی حسنہ سے مراد علم ہے اور عبادت ہے۔ یہ حسن بصری کے نزدیک دنیا کی حسنہ سے مراد علم اور عبادت ہے۔ سفیان ثوری کے نزدیک دنیا کی حسنہ سے مراد علم اور رزق حلال ہے، یعنی وہ رزق جو حلال ہے وہ حسنہ ہے دنیا کی۔ تو دنیا کی حسنہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کیا کسی ایسی چیز کو حسنہ کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے جو یعنی دنیا میں حسنہ کہلائی جا سکتی ہے جو آخرت کی حسنہ کا موجب نہ بن پائے؟ یعنی دنیا کی حسنہ بھی اسی کو کہیں گے جو آخرت کی حسنہ کی موجب بن رہی ہو۔ اس وقت جو ہے ایک پرابلم یہ ہے کہ اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہو پا رہی جو میں شروع سے بات کر رہا ہوں، بلکہ اگر میں ایک ایکویشن اور بناؤں، 4 لفظ اگر ہم ایک آرڈر میں لکھیں، تعلیم، علم، ایمان اور اخلاق۔ تعلیم کی اصولی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علم فراہم کرے، لیکن تعلیم اس وقت یہ کام نہیں کر رہی۔ علم کا اصولی نتیجہ یہ ہے، بلکہ علم کی اصولی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایمان کی افزائش کرے۔ ہمارے ایمانی تناظر میں علم جو ہے وہ ایمان کی نرچرنگ کا بہت بڑا سورس ہے، اور ایمان کا نیچرل اور امیڈیٹ کنسیکوینس یہ ہے کہ وہ ہمارے مورل اسٹینڈرڈ کو بلند کرے، ہماری موریلٹی کو انسٹنٹلی امپروو کرے، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا۔ یعنی اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں ہم ایسا نہیں دیکھتے۔ یعنی میں نے 4 لفظ بولے، یعنی تعلیم کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے، تعلیم کی اصولی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہمارے سطح علم کو بلند کر دے، ہمیں علم عطا کر دے، اور علم کا کہہ لیجئے ہماری ایمانی تناظر میں علم کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہماری ایمان کی افزائش کرے، اور ایمان کا فوری اور لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے اخلاق کی سطح کو بلند کر دے۔ یعنی اللہ پر بہت گہرا یقین اگر مجھے انسانوں کو معاف کرنے کے قابل نہیں بنا رہا، تو جس چیز کو میں یقین سمجھ رہا ہوں وہ یقین تو ہے لیکن اللہ پر پوری طرح نہیں ہے۔ اللہ پر پورا یقین مجھے معاف کرنے کی قابلیت میں اضافہ کیوں نہیں کر رہا؟ مجھے لوگوں کو درگزر کرنے کے قابل کیوں نہیں بنا رہا؟ مجھے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق بہتر کرنے کے قابل کیوں نہیں کر رہا؟ میری اخلاقی سطح کو اس ایمان نے بلند نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کوئی پرابلم ہے۔ اور یہ بالکل ایسا پیٹرن ہے کہ یعنی اس پیٹرن کو اگر ہمیں اچیو کرنا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نالج کیا ہے اور لرننگ کیا ہے اور اس کی نیچر کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔